بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالدہ انور کا سلام اور آداب۔ ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت دنیا علم و ادب کا ایک بہت بڑا اور معتبر نام، کہ جن کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ آسمان علم و ادب پر چمکنے والا وہ خورشید ہے کہ جس کی روشنی نہ صرف ہمارے آج کو منور کیے ہوئے ہے، بلکہ آنے والے زمانے بھی روشنی کے لیے اسی آفتاب بے مثل کی طرف دیکھیں گے۔ معروف اسکالر، شاعر، ادیب، مترجم، محقق اور ایک استاد، پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ آپ کا بہت۔ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ۔ چلیں، دونوں کا شکریہ۔ اچھا، اب آپ ہمیں اپنی ابتدائی زندگی، جو آپ کا بچپن تھا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی، میری پیدائش امروہہ کی ہے۔ جی، انڈیا۔ جی ہاں، وہ وہاں ہمارا خاندان جو سنی سادات کا ایک خاندان تھا، پیرزادگان کہلاتے تھے یہ لوگ، تو اس خاندان سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے جو بزرگ وہاں اکبری دور میں ہوئے ہیں اور وہیں ان کا مزار ہے، وہ عرف عام میں پیر شاہ ابن صاحب کہلاتے ہیں۔ تو ان کے مزار پہ اب بھی عرس ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو پورا ایک گھرانہ تھا وہ انہی کی اولاد ہے۔ میرا ددیال بھی، میرا ننیال بھی، ہم دونوں، یعنی دونوں طرف سے میں۔ کزنز تھے؟ نہیں، کزنز تو نہیں تھے، لیکن خاندان ایک تھا۔ اچھا، اس میں یعنی اس خاندان میں میری پیدائش 1942 میں ہوئی، مئی میں۔ تو ٹورس ہیں آپ؟ جی ہاں، بس جو بھی اس کی۔ تو وہ میں اب گیا تھا، اس کے بعد 2007 میں گیا امروہہ، یعنی تقریباً 60 برس کے بعد۔ تو میں نے محسوس کیا کہ وہ چیزیں اب بھی ویسی ہی ہیں تقریباً۔ اچھا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد؟ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، اور بہت ہی کم فرق اس میں آیا ہے۔ ہمارا محلہ وہ، بلکہ بہت چیزیں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ اس سے میں نے یہ بھی اندازہ کیا کہ وہاں مسلمانوں کے معاشی حالات امروہہ میں اب تک بھی کوئی بہت مضبوط نہیں ہوئے، ورنہ اس میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہوتی۔ کوئی نئے مکانات بن جاتے، پرانے جو تھے وہ ختم ہو جاتے۔ تو بہرحال اس میں نے اس ماحول میں سمجھیے 1942 میں پیدائش ہوئی۔ تو میرے والد صاحب کلکتہ میں وہ ان کی ملازمت تھی، تو ان کا انتقال میرا خیال ہے کہ کوئی 1947 کے آغاز میں کسی وقت ہوا ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہی۔ تو میرے دو بڑے ماموں، جن کے پاس میں اپنے والد کے انتقال کے بعد میری والدہ جو ہے وہ آ گئی تھی ہمارے ننیال میں، تو وہاں وہ ہمارے دو بڑے ماموں جو تھے وہ گئے ہوئے تھے دہلی، کیونکہ وہ وہاں ملازمت کرتے تھے۔ تو وہ فسادات میں ایسے گر گئے کہ وہ پھر واپس امروہہ نہیں جا سکے، اور وہ اسی فسادات میں یہاں لاہور پہنچ گئے۔ لاہور سے پھر وہ منٹگمری، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، وہاں چلے گئے۔ وہیں پہ جا کے وہ انہوں نے تقریباً یہ سمجھیے کہ سکونت پذیر طویل عرصے کے لیے ہمارا گھر میں ہی رہا۔ تو پھر کوئی 1-1.5 سال کے بعد، کیونکہ امروہہ میں ویسے کوئی فسادات نہیں ہوئے، تو میں، میری والدہ صاحبہ اور ہم لوگ وہیں 1 سال کے بعد تقریباً وہاں سے ان کے پاس آ گئے۔ تو بس اس وقت سے پھر، یعنی سن 49 کے لگ بھگ میں آ گیا ہوں گا۔ تو میں نے ابتدائی 4 جماعتیں جو ہیں وہ امروہہ میں پڑھی۔ 5ویں جماعت میں آ کے ساہیوال میں داخل ہوا۔ تو وہاں کی امروہہ کی یادیں اپنی جگہ پر اب بھی ہیں، اور مجھے تعجب ہوا اب میں جب 60 برس کے بعد گیا کہ مجھے ان گھروں کی جو ڈائمینشنز میرے ذہن میں تھیں وہ بالکل صحیح تھیں، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی مدت کے بعد اگر جائیں تو آپ کو چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں،
لیکن وہ میں نے دیکھا کہ نہیں، میرے ذہن میں اپنے گھر کی یا محلے کی یا وہاں کی مسجد کے باہر میں کھڑا ہوا تو میں یعنی بہت چھوٹا تھا اس وقت، کتنی دفعہ گیا ہوں گا مسجد، لیکن مجھے باہر سے کھڑے ہو کے اندازہ تھا کہ یہ اندر سے مسجد کیسی ہے. اور پھر میں گیا وہاں تو میں نے دیکھا کہ وہ اندازہ ٹھیک تھا. تو وہ سب ماحول دیکھ کر مجھے بہت پرانی باتیں یاد آتی رہیں. اور اب بھی ہمارے کچھ عزیز ہیں وہاں، انہی کے ہاں میرا قیام ہوا، اور بڑے سادگی ہے لوگوں میں، بہت محبت ہے لوگوں میں. تو بس یہ ابتدا میں یہاں آ کر پھر میں نے 5ویں جماعت سے لے کر BA تک ساری تعلیم میری منٹگمری میں ہی ہوئی ہے، ساہیوال میں ہوئی. تو یہ اختصار سے کچھ چیزیں ہیں. جی پھر یونیورسٹی؟ جی یونیورسٹی کے لیے پھر میں نے 1959 میں کیا تھا BA. تو میں سن 60 کے قریب یہاں اورینٹل کالج لاہور آ گیا. یہاں آ کے میں نے MA عربی میں داخلہ لیا، اور یہی سے میں نے 1961 میں MA پاس کیا. اس کے بعد ملازمت کے لیے چلا گیا میں بہاولپور 1962 میں. پھر سرگودا ٹرانسفر ہو گیا. پھر اسی طرح کچھ عرصے کے لیے میں اسلام آباد 5-6 سال کے لیے رہا. پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا 1991 میں. تو یہ ہے کچھ اختصار سے. ہاں جی، ظاہر ہے اختصار سے ہی ہم چلیں گے. تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے عربی کے جو استاد تھے یونیورسٹی میں، ان کا آپ پہ بہت انفلوئنس ہے، بہت اثر ہے، آپ بہت متاثر ہیں ان سے، جناب صوفی ضیاء الحق صاحب. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں، وہ یونیورسٹی میں نہیں بلکہ کالج میں. صوفی صاحب تو میں جب سال اول میں داخل ہوا کالج میں، جی کالج میں. اچھا 1955 میں، ٹھیک. وہیں گورنمنٹ کالج منٹگمری. اچھا. تو اس وقت وہاں وہ سٹاف میں تھے. اور میرے ایک ماموں سب سے چھوٹے، اب ایک ہی رہ گئے ہیں، وہ ہمارے شمیم رضوی صاحب صحافی بھی رہے. وہ اس وقت کالج کے سینئر طالب علم تھے، اور ان کا صوفی صاحب کے پاس جانا آنا تھا، کیونکہ صوفی صاحب کالج میگزین کے بھی سرپرست تھے. تو یہ اس کے اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھے، اس لیے ان سے بہت. تو وہ مجھے ان کے پاس لے گئے تھے شروع میں، اور کہا کہ جی یہ عربی پڑھتا ہے. عربی میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر شروع کی تھی. انہوں نے دینی جذبے سے مجھے 6ٹھی جماعت سے کہا تھا کہ بیٹا عربی ضرور پڑھنا. تو میں نے اس زمانے میں آپ عربی اور سائنس بھی رکھ سکتے تھے. ہاں جی، یعنی وہ آپشنل ہوتی تھی. تو میں نے اس زمانے میں وہ عربی ایک بطور مضمون کے اختیار کیا. لیکن 10ویں جماعت تک جو کچھ عربی میں نے وہاں پڑھی وہ صرف یاد کرنے کی حد تک تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آیا. لیکن جب میں ڈاکٹر صوفی صاحب کے پاس جانا شروع کیا تو پھر وہ مجھے عربی سے اتنی گہری دلچسپی پیدا ہو گئی. اور انہوں نے بھی مجھے بہت جلد یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر تمہارے اندر عربی پڑھنے کی صلاحیت ہے تو اگر تم نے ایک دن بھی ناغہ کیا تو تمہیں سزا یہ ملے گی کہ میں تمہیں بالکل نہیں پڑھاؤں گا. چنانچہ میں ان کے ہاں بہت تواتر کے ساتھ جاتا تھا. ہر روز شام کو ان کے پاس جا کے 1-2 گھنٹے میں بیٹھتا تھا. کیا تعلیم ہوتی تھی؟ مطلب وہ جو نصابی جی یا نہیں کچھ اور؟ نہیں، ان کا طریقہ تدریس عجیب تھا. ہمیں جب وہ کلاس میں پڑھاتے تھے کالج میں تو نصاب سے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل نصاب کے مطابق پڑھاتے تھے. جس کا امتحان دینا ہے تو وہ جس کا پڑھا دیں گے. امتحان دینا ہے وہ. اور وہ انہوں نے دن تقسیم کیے ہوئے تھے. یہ 2 دن جو ہیں یہ شاعری پڑھی جائے گی، یہ 2 دن جو ہے نثر پڑھی جائے گی. ان 2 دنوں میں ایک دن گرامر ہوگی، ایک دن جو ہے وہ ترجمہ ہوگا. پھر وہ کاپیاں باقاعدہ اسکول کی طرز پہ لے جاتے تھے گھر، چیک کر کے اس پہ سرخ روشنائی سے نمبر دیتے تھے، اور وہ پھر واپس کرتے تھے پیر کے روز، ہفتے کو لے جاتے تھے. اس وقت ہفتے کی چھٹی نہیں ہوتی تھی. تو لیکن گھر پر قطعاً کبھی انہوں نے کورس کی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا. ہمیشہ بالکل جو ان سین چیزیں ہوتی تھیں اور جو چیز بھی سامنے آ گئی اس کے مطابق وہ کچھ تدریس کرتے تھے، جس میں سے بہت بڑا حصہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ٹکڑا اردو کا دے دیا کہ اس کو عربی میں ترجمہ کرو. جب میں ترجمہ کرتا تھا اس میں غلطیاں کرتا تھا.
پھر وہ ان غلطیوں کی وساطت سے مجھے سمجھاتے تھے کہ یہاں قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے، گرامر یہ کہتی ہے، اس کو تم نے یوں کرنا چاہیے تھا. تو اس سے پھر میں سیکھتا رہتا تھا. تو انہوں نے بہت جلد کہا کہ بھئی تم جو کچھ سیکھتے ہو بہت جلد ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور عربی پڑھنے کے لیے جس قسم کی طبیعت چاہیے وہ آپ کی وہ ہے. تم میں ہے، تو تم نے اب ناغہ نہیں کرنا. اب میری خوش قسمتی یہ کہ وہ میں نے ایف اے اور بی اے تک ان سے تیسرے سال میں تھا میں، تو ان کا جو ٹرانسفر ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور ہو گیا. لیکن انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا وہ مجھے روزانہ کہتے تھے کہ ایک ترجمہ ایک قطع اردو سے عربی میں ترجمہ کر کے اور وہ تم نے مجھے ڈاک سے بھیجنا ہے. اچھا. جی ہاں، اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے. تو میں انہیں بھیجتا تھا اور وہ اس کا ہر روز اس کی اصلاح کر کے واپس بھیجتے تھے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک خط ان کا مجھے روز ملتا تھا اور ایک خط میرا انہیں روز ملتا تھا. کیا کہنے، یعنی استاد بھی کمال اور شاگرد بھی کمال. جی. تو اتنی انہوں نے مشق کروائی کہ جب ایم اے میں یہاں آیا تو وہ یہاں بھی پڑھانے آتے تھے، تو میں ان کے گھر پھر جانے لگا. تو 6 برس تقریباً میں نے ان سے مسلسل استفادہ کیا. تو بہت انہوں نے دلچسپی پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں بی اے آنرز میں نے عربی میں ہی کیا. اس میں مجھے وہ ملا، وظیفہ ملا، کیونکہ میری اولین حیثیت تھی بی اے آنرز میں پنجاب میں. تو یہ سب ان کی صحبت کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے میں عربی کی طرف آ گیا. پھر ساری زندگی جی عربی کے نام ہو گئی. جی عربی کے نام ہو گئی. اور بس اردو ادب سے ویسی دلچسپی تھی، کچھ اپنی مادری زبان ہونے کی وجہ سے، کچھ ماحول، کچھ ڈاکٹر صوفی صاحب خود بھی شعر بھی کہتے تھے. وہ فارسی کے بھی فارغ التحصیل تھے، اردو کے بھی فارغ التحصیل تھے. تو بہت وسیع ان کا مطالعہ تھا. تو ٹھیک ہو گیا نا، جیسا استاد پھر ویسا شاگرد بنا. جی خیر. بہت اساتذہ کا بہت اثر ہوتا ہے، بالکل اثر ہوتا ہے. جی میں تو اب مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں جو بالکل بنیادی تشکیل کا سبب بنے ہیں وہ یا میری والدہ ہیں یا میرے استاد صوفی صاحب ہیں. جی، صوفی ضیاء الحق صاحب. جی بالکل. اچھا، آپ نے عربی ساری اتنا عرصہ پڑھا ہے، تو شاعری آپ نے اردو میں کی یا عربی میں بھی کچھ کی؟ کچھ تھوڑی بہت عربی میں بھی کی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ماحول ہی نہیں ہے تو وہ کسی تقریب سے یا کسی ضرورت سے کر دی ہے. اچھا. تو اردو کی طرف چونکہ ایک شروع سے میں اعلان پیدا ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ میں اپنی طبیعت کی مجبوری سے یہ بھی صوفی صاحب کی بدولت ہی ہوا؟ یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ میرے اندر کوئی قدرتی تھا، قدرتی طور پہ تھا. البتہ میں نے شروع میں بہت ہی گنتی کی چند چیزوں پر ان سے اصلاح لی، اور انہوں نے مجھے بہت اچھی اصلاح دی اور حوصلہ افزائی فرمائی میری. شروع میں آپ نے غزل لکھی؟ جی میں نے غزل شروع میں لکھی. آپ کا پہلا مجموعہ غزلیات کا ہے؟ جی. وہ تو بہت بعد میں آیا، لیکن اس زمانہ طالب علمی میں بھی میں نے نظم کم لکھی، غزل زیادہ لکھی. شاعری کا آغاز مطلب کس عمر میں ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 13-14 سال کی عمر میں. اچھا. جی. بہت اوائل عمری میں آپ نے شاعری شروع کی. تو اس کا کوئی محرک رہا ہوگا؟ بس ایک ارج ہے، اور ہمارا وہ ماحول ایسا تھا. ہمارے کالج میں بھی مجلس ادب وغیرہ کے اجلاس ہوتے تھے، اس میں تنقیدی چیزیں پیش کی جاتی تھیں. پھر ہم نے کچھ غالب کو پڑھنا شروع کر دیا. محمد حسین آزاد کی آب حیات بہت دلچسپ معلوم ہوئی، وہ اسی زمانے میں پڑھی. تو ان سب چیزوں سے وہ ایک شاعری کی طرف ایک وہ ہو گئی. غزل اور نظم میں کیا زیادہ شوق سے کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے دونوں چیزیں لکھی ہیں کہ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے. کسی لمحے میں آپ کا خیال نظم میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور وہ بھی اتنا ہی حقیقی ہوتا ہے. کسی لمحے میں غزل کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. تو اگرچہ میرا مجموعی رجحان غزل کی طرف زیادہ رہا، لیکن میں نے اچھی خاصی تعداد میں نظمیں لکھی ہیں. اور نظم کے اور غزل کے مزاج میں جو فرق ہوتا ہے
وہ جب آپ پر وہ لمحہ وارد ہوتا ہے تو وہ اپنا فرق اور اپنا ڈکشن اپنے ساتھ لاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نظم کے شعراء جو ہیں وہ غزل کو ذرا کمتر گردانتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے کوئی اس کی معقول وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ کسی ایک صنف کے ساتھ آدمی کا زیادہ تعلق ہو جائے. اور یہ ہمارے ہاں چونکہ اتفاق سے کچھ لوگوں نے، کچھ ناقدوں نے، مثلا جوش صاحب نے کافی غزل کو قرار دیا، حالانکہ خود انہوں نے غزل گوئی کی اور بہت اچھی کی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ غزل جو ہے وہ کوئی آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں. جو نظم کے لوگ ہیں وہ خود کئی لوگوں کا بڑا یہ خیال برتر ہے خیال کہ کرتے غزل، ہیں. حالانکہ غزل جو ہے یہ بڑی جامع صنف ہے، اور اس طرح کی صنف تو دنیا کے ادب میں آپ کو فارسی اور اردو کے سوا نظر نہیں آتی، اور اس میں بہت خوبیاں ہیں، میرے نزدیک تو بہت بڑی خوبیاں ہیں. اچھا، نثری نظم کو آپ شاعری کہتے ہیں؟ نثری نظم کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا شاعرانہ مواد یا پوئٹک کانٹینٹ، وہ اس میں بالکل ہو سکتا ہے. اور نثری نظم کو بالکل یہ کہہ دینا کہ وہ کوئی آپ کی تخلیقی واردات نہیں ہے، میرے خیال سے درست نہیں ہے. میں خود نثری نظم نہیں لکھتا، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کی اچھی نثری نظمیں دیکھی ہیں، جس کو پڑھ کر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں وہ شاعرانہ لطافت موجود ہے، اس میں وہ تخلیقیت موجود ہے. تو اس لیے اگر کچھ لوگ اپنے باطن کی ضرورت نثری نظم میں پوری ہوتے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک وہ ہے، وسیلہ اظہار ہے. ہاں، بری نثری نظمیں بھی لکھی گئی ہیں، تو بری تو سب چیزیں لکھی گئی ہیں. جی، غزل بھی اور نظم پابند بھی نظم بری بھی لکھی گئی ہے، غزلیں بھی بری لکھی گئی ہیں. اس لیے صرف اس لیے کہ بہت سی چیزیں ناکام یا بری لکھی گئی ہیں، اگر ہم اس ساری صنف کو رد کر دیں تو یہ بھی انصاف نہیں ہے. اچھا، آپ فارسی ادب اس پر بھی خاصا عبور رکھتے ہیں، تو اس میں ایک رباعی صنف ہے، تو رباعی آپ نے لکھی؟ جی، میں نے کچھ تھوڑی بہت رباعیاں لکھی ہیں. جی ہاں، وہ اپنے وزن کے اعتبار سے ایک مشکل صنف سمجھی جاتی ہے، لیکن اس رباعی کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس کے اندر جس طریقے سے بات کہی جاتی ہے. دیکھیے، ہر صنف جو وجود میں آئی جی ہے، ظاہر ہے، اس کی کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا اس کا. جی جی. تو ایک طریقہ اظہار ہے. کچھ لوگوں کا ایک صنف میں ہوتا ہے، کچھ یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف تخلیقی لمحات ہوتے ہیں، اس میں کبھی آپ کو رباعی میں اپنا وہ اظہار ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو رباعی ایک مضبوط صنف ہے، لیکن یہ صنف جو ہے یہ ایران سے ہو کے ہم تک پہنچی. ہمارے ہاں بعض شعراء نے بہت اچھی رباعیاں لکھی. مثلاً خیر امجد حیدرآبادی صاحب تو بہت ہی مشہور ہیں، انہوں نے خمریاتی نوعیت کی رباعیاں لکھی ہیں. لیکن آسی غازی پوری، انہوں نے بھی بہت اچھی رباعیاں لکھی ہیں. مجھے اگر یاد آ جائے تو ایک رباعی ان کی جب میں نے پڑھی تھی تو بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کتنی کامیاب رباعی ہے. کیوں نقطہ موہوم بنایا ہم کو، کیوں دائرہ فنا ملایا ہم کو. زبردست. وہ صاحب نویس تھا نہ ہم حرف غلط، کیوں صفحہ ہستی سے مٹایا ہم کو. واہ، اب دیکھیے اس میں کتنی یہ عمدہ رباعی ہے. بہت اعلیٰ. فراق صاحب نے بھی ایک زمانے میں یہ لکھا ہے کہیں کہ ہم آسی غازی پوری کی رباعیاں پڑھ کر اس دن رباعیاں کہتے رہے. وہ اور شاید مجنوں صاحب یا کوئی اور ساتھ تھے ان کے. اسی طرح میر انیس کے ہاں بعض بہت اچھی رباعیاں ہیں. یگانہ چنگیزی کے ہاں بہت اچھی رباعیاں ہیں. تو یہ رباعی کا بھی ایک رجحان ہے. ہمارے موجودہ دور میں ہیں کوئی شعراء جو رباعی کہتے ہیں؟ جی، ہمارے ہاں مثلا پیر نصیر الدین صاحب تھے گولڑ شریف والے، انہوں نے تو فارسی رباعیات کا ایک پوری کتاب ان کی الگ ہے. اور بھی لوگ ہیں جو رباعی کہنے والے موجود ہیں، لیکن کم ہیں.
اچھا، ربائی کے زوال کا کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے؟ بس ایک زمانہ مشکل صنف ہونے کی وجہ سے؟ ایک تو مشکل بھی ہے، یعنی اس کے اوزان میں جب تک آپ کو بہت اچھی طرح سے رسوخ حاصل نہ ہو اس وقت تک اس میں غلطی یا خلل ہو جاتا ہے، اور اچھے کو پتہ نہیں چلتا اس کا۔ تو اس لیے بھی دوسرے یہ بھی ہے، جس طرح ہر چیز کا فیشن بدلتا ہے، اس اصناف بھی بدل گئی ہیں۔ اب مخمس بھی لوگ نہیں لکھتے، مصمت بھی نہیں لکھتے۔ جی جی، اب رہ گیا صرف غزل اور نظم پر ہی اکتفا ہے، باقی ساری مشکل اصناف جو ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ اچھا، ادب میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی؟ یہ بڑا پرانا سوال ہے۔ میرا خیال یہ ہے، دیکھیے یہ سوال بذات خود اس کے اندر دو متضاد لہریں موجود ہیں۔ ہم اس کو دو جب خانوں میں بانٹ لیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو ضرور دو حصوں میں بانٹیں، حالانکہ آپ کسی بھی قسم کا ادب لکھیں، وہ معروف معنوں میں چاہے ادب برائے ادب ہو یا ادب برائے زندگی ہو، لیکن وہ بیک وقت دونوں چیزیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زندہ آدمی جب ادب پیدا کرے تو اس کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ادب برائے ادب کرتے تو اس میں بھی آپ کا ایک زاویہ نگاہ تو ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کسی مخصوص نظریے کے تابع ہو کر اگر لکھا جائے تو وہ ادب برائے زندگی ہے، اور جب اپنے طبیعت کے ابال سے لکھا جائے تو وہ ادب برائے ادب ہے۔ یہ میرے خیال سے جو اعلیٰ درجے کا ادب پارا ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی نظریے کو ادب بنانا چاہتے ہیں تو وہ صحافت اور پروپیگنڈا سے مختلف ہونا چاہیے، اسے آپ کے خون سے گزر کے آنا چاہیے، تب وہ ادب بنتا ہے، ورنہ وہ یا نعرہ رہ جاتا ہے یا صحافت رہ جاتی ہے یا پروپیگنڈا رہ جاتا ہے، اس میں پھر تاثیر نہیں ہوتی۔ اچھا، ادب میں یہ گروپ کیا ہیں؟ گروپ بندیاں جو ہوئی ہیں یہ کیا چیز؟ بس یہ میرے خیال سے ادب ہی کیا، آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، یہ رفتہ رفتہ ان میں اضافہ ہوا۔ اب تو پھر کچھ میرے خیال سے اتنی شدت نہیں رہی، ایک زمانے میں زیادہ رہی۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بھی وزیر آغا گروپ سے کہیں منسلک رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کبھی کسی گروپ میں نہیں رہا۔ اچھا، یہ میرے سننے میں آیا تھا کہ شاید آپ میں ان کے پاس جاتا تھا، میں سرگودا میں تھا تو میرا آغا صاحب سے بہت ملنا جلنا تھا، اور ان کے ہاں جانا آنا تھا، میں ان کے رسالے میں بھی لکھتا تھا، لیکن میرا اسی وقت احمد ندیم قاسمی صاحب سے بڑا تعلق رہا، بلکہ میری کتاب جو پہلی آئی غزل کی اس پر دونوں نے فلیپ لکھا تھا۔ اچھا، دونوں نے، ٹھیک ہے، اور دونوں نے مجھ پر کبھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ دوسرے کے پاس نہیں جانا۔ اوکے، نیوٹرل تھے آپ۔ اچھا، معاشرے میں ادب اور مذہب دونوں کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، دونوں کے کردار میں ایک مشابہت تو ہے کہ یہ انسان کے باطن کی تطہیر کرتے ہیں۔ اب جب ہم ان کا جو یہ وظیفہ ہے یا فنکشن ہے، اس میں اگر خلل ڈال دیں تو وہ ادب بھی اس منزلت پہ فائز نہیں رہتا، اور دینی خیالات کو بھی جب آپ ایک مخصوص طریقے سے لینا شروع کر دیں تو وہ بھی اپنا وہ وظیفہ کہ جو انسان کے باطن میں ایک اخلاقی تبدیلی پیدا کرنا ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتے تو پھر وہاں بھی آپ کے پاس پھر صرف کچھ خارجی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو جو ظواہر ہیں کسی بھی چیز کے، وہ مقصود بالذات تو نہیں ہوتے۔ تو ہم ادب ہو یا ہمارے دینی خیالات ہوں، ہم بیشتر اس کے ظواہر میں الجھ جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنا وظیفہ پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جب لوگ چھوٹے ہو جائیں گے ہر چیز چھوٹی ہو جائے گی۔
تو یہ ادب اور آپ کے مذہب تک ہی نہیں، آپ زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، جب لوگ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس شعبے کی ساری سرگرمی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے. درست فرمایا. کیا آج کا ادب اپنے عہد کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ عہد تو ایک بہت پھیلی ہوئی چیز ہے، اور ہم نے تو اپنا عہد دیکھا نہیں ہوتا. ہم اس کے ایک مخصوص گوشے میں رہتے ہیں. جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہ شہر بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. اب میں اگر لاہور میں مدتوں سے رہتا ہوں تو مجھے اس کا احساس پوری طرح ہے کہ میں نے لاہور کو نہیں دیکھا. وہی مخصوص راستے جو ہم کہیں جاتے ہیں اپنے کام سے اور آتے ہیں بس. جی ہاں، اور جو عمر گزرتی چلی جاتی ہے آپ کے اندر یہ سیلانی رجحان بھی کم ہو جاتا ہے کہ آپ بلا مقصد کہیں جائیں اور دیکھیں. تو اس لیے اپنے عہد کے بارے میں جب ہم کرتے ہیں تو یہ ایک مفروضہ سا ہوتا ہے. ہر شخص اپنے حالات کے مطابق لکھتا ہے. وہ اس کا ایک سلائس ہوتا ہے اس کے زمانے کا جس میں وہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ایک حقیقی تخلیق کار ہے تو اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ساری چیزیں پہلے جا کے دیکھ کے آئے اور پھر لکھے. جن چیزوں کے بارے میں وہ لکھتا ہے وہی چیزیں زندگی کا بہت بڑا ایک وہ بن جاتی ہیں، ایک مخصوص زاویہ نگاہ. تو اگر اس زاویہ نگاہ میں وہ سچا ہے تو پھر وہ اس کے ادب میں جان ہوگی. اب لیکن ہمارے زمانے میں ہی نجیب محفوظ کو، جو عربی کے ناول نگار اور افسانہ نگار تھے، انہیں نوبل پرائز ملا. وہ کبھی قاہرہ سے نکلے ہی نہیں. ساری زندگی انہوں نے قاہرہ میں گزاری، اور قاہرہ میں بھی ایک مخصوص کوئی کیفے یا ہے اس میں انہوں نے جا کے بیٹھنا ہے شام کو. تو اگر دیکھا جائے تو نجیب محفوظ کا زندگی کا تجربہ اتنا متنوع نہیں تھا. ان سے بدرجہ زیادہ لوگوں نے دنیا دیکھی تھی، لیکن اس نے زندگی کی جو کاش دیکھی تھی اس کا ذائقہ اس نے سب کو چکھا دیا، جس کی وجہ سے اس میں وہ گہرائی پیدا ہو گئی. تو زندگی چونکہ ایک کل ہے، آپ اس کے کسی بھی حصے کو اگر ڈھنگ سے سنبھال لیں تو وہ پوری زندگی کا عکاس ہوتا ہے. اچھا، لمحہ موجود کے ادب سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے کی طرح ہمارے زمانے میں بھی اچھا، برا، سچا، جھوٹا، ہر طرح کا ادب تخلیق ہو رہا ہے. اس لیے یہ دور پہ کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ اس لکھی جانے والی چیز پر مبنی ہوتا ہے. کیا خیال ہے کیسا ادب تخلیق ہو رہا ہے؟ اچھا، بہت اچھا ادب بھی ہو رہا ہے. اچھا جی، نئے لکھنے والوں میں دیکھتا ہوں ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے. کہیں کہیں آپ کو زبان و بیان کے قواعد کی روح سے ان کی کچھ تھوڑی بہت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں یہ شعبہ کمزور ہو گیا. لیکن شاعری صرف زبان و بیان کا نام تو نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے احساس کا نام ہے جو آپ زبان و بیان کی تمام کتابیں بھی اگر پڑھ لیں تو بھی ضروری نہیں کہ آپ میں پیدا ہو جائے. تو جن لوگوں میں یہ ہے ان میں بنیادی صلاحیت چونکہ ہوتی ہے، اس لیے وہ انوکھی بات کہہ سکتے ہیں. آپ کے خیال میں چند نام کون سے ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں؟ اصل میں نام لینے کا بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے. اچھا ٹیڑھا ہوتا ہے. لیکن بہرحال بالکل جو ہمارے بعد آنے والے لوگ نئے ہیں ان میں کئی لوگوں کا میں دیکھتا ہوں. مثلا اب یہ دیکھیے شیخو پورہ ہے، وہاں شاہین عباس ہیں. شاہین عباس اب تو ان کو نوجوان نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے بہت اچھی شاعری کی، نظم میں بھی اور غزل میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اضافہ کیا. اب وہ ہم سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے اردو ادب میں اس کو ثروت مند کرنے میں بہت اچھا حصہ لیا. اور بھی لوگ بہت ہیں، میں نے تو ایک نام یوں میرے ذہن میں آ گیا. نہیں تو چند نام بتائیے نا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو. دیکھیے نا، مثلا اسلام آباد میں اختر عثمان لکھ رہے ہیں، اچھا لکھتے ہیں. وہیں ایک خاتون ہے، میں ان سے ملا تو نہیں آج تک، ناہید قمر.
وہ غزل بھی انہوں نے کہی ہے اور اچھی کہی ہے، لیکن نظم کی وہ بطور خاص میری نظر میں بہت اچھی شاعرہ ہیں، لیکن ان کا کوئی زیادہ کہیں تعارف نہیں ہوا۔ تو مگر اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میرے خیال میں وہ انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے۔ یہاں لکھنے والیوں میں اب حمیدہ شاہین بہت اچھا لکھ رہی ہیں۔ کیا شعر صرف بڑے خیال پر انحصار کرتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، بڑے خیال کی تعریف کرنا بھی تو بہت مشکل ہے۔ ہر خیال اپنے مخصوص ایک فریم ورک میں، ہر خیال جو ہے وہ اہم بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ بڑا خیال وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کوئی بہت بڑا آدرش پیدا کرے، یا اس کو کسی طرح سے اگر ہم اس کی تعریف کر بھی لیں، تو پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شاعری صرف خیال سے پیدا نہیں ہوتی۔ شاعری کا ایک آہنگ ہوتا ہے، شاعری کی ایک آمد ہوتی ہے، ہر شاعر کے کہنے کا ایک ڈھب ہوتا ہے، اور جب تک وہ چیزیں ایک مخصوص سطح پہ نہ پہنچیں تو خیال بڑا بھی ہو تو اس میں وہ شعر میں وہ بات نہیں آتی۔ بالکل درست۔ اچھا، پاکستانی ادب کو کبھی کوئی اچھا نقاد میسر آیا؟ اصل میں مجھے تو کوئی تنقید سے کوئی چندہ دلچسپی نہیں رہی۔ نقاد اپنی جگہ ہوتے ہیں، نقادوں کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تخلیق کار جو ہے وہ کبھی نقاد سے کوئی اپنے لیے وہ نہیں بنوا سکتا ہدایت نامہ۔ ان کی مرضی ہے کہ وہ جو مرضی لکھ دیں۔ یار اگر وہ ایک حقیقی تخلیق کار ہے تو وہ تو اپنے طبیعت کے ابال سے لکھے گا۔ تنقید نگار کا اپنا کام ہے، اور اس سے بسا اوقات کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسے نقطے وہ اٹھا دے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے، شاعر کو احساس ہو یا ان کے کہنے سے ہی ہو۔ اب غالب بہت مشکل لکھتے تھے، ان پہ بہت تنقید کی گئی، تو انہیں بھی احساس ہوا کہ مجھے کچھ آسان گوئی کی طرف جانا چاہیے، تو یہ اچھی ایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس لیے مجموعی طور پر تنقید کا بھی ادب میں یقیناً ایک وہ ہے، ایک حصہ ہے، کردار ہے، لیکن تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ تو اپنی طبیعت کی امنگ سے ہی لکھتا ہے۔ اگر صرف ایک ناقد ہے تو وہ ناقد اپنے تنقید کے زور پر شعر تو نہیں کہہ سکتا، وہ کہے ہوئے شعروں پر ہی بات کر سکتا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، اس کے بارے میں تو کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس کو اگر ہم بالکل نہایت مختصر انداز میں کہیں تو وہ یہی ہے کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بی یور سیلف، آپ اپنے آپ میں رہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنے وجود کو سمجھیں اور اس کا اظہار کریں۔ تو یہ اسی میں ساری خودی آ جاتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خودی پر زور دے رہے ہیں تو پھر بے خودی کیا ہے؟ سننے میں آیا ہے میرے، کہیں مجھے کسی جگہ اس کا کوئی حوالہ تو نہیں ملا، کہ انہوں نے بجنوری صاحب نے یہ وہ بہت ان کے علامہ اقبال سے تو بہت چھوٹے تھے، انہوں نے کہیں یہ بات کہی تھی کہ علامہ کے خودی پر ان کا زور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کہیں یہ خودی جو ہے خود پرستی میں تبدیل نہ ہو جائے لوگوں میں۔ تو انہوں نے بہت فراغ دلی سے یہ کہا کہ نہیں، میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیلنس کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک بے خودی کا بھی فلسفہ پیش کیا، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ہر اینٹ عمارت بنانے کے لیے اپنی جگہ مضبوط ہونی چاہیے، لیکن جب اینٹیں بن جائیں تو پھر ہر اینٹ کو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں جگہ لگاؤ، پھر وہ معمار کے سپرد کر دینی چاہیے، اسے اپنی خودی سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے مضبوط خودی کے ساتھ ساتھ بے خودی کی صفت بھی چاہتے ہیں۔
تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت درست ہیں۔ اچھا، آپ علامہ اقبال کو ایک بڑا لیڈر دیکھتے ہیں، مبلغ دیکھتے ہیں کہ شاعر؟ میرے خیال میں تو ان کی سب سے بنیادی حیثیت شاعر کی ہے۔ وہ باقی سب کچھ بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے شاعر۔ اگر وہ اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے تو میری رائے میں باقی حیثیتوں سے شاید وہ اتنا اثر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اچھا، علامہ اقبال سے آپ کی جو دلچسپی ہے وہ مرزا منور صاحب کی دوستی کے طفیل ہے یا اس کی؟ نہیں، مرزا صاحب سے تو میرا رابطہ بہت ہی کم رہا، ہوا ضرور، لیکن مجھے تو اپنے طور پر ہی، میں نے زندگی میں ان شعراء میں سے غالب کو سب سے پہلے پڑھا، اقبال کو بعد میں پڑھا، لیکن میں نے دیکھا یہ کہ یہ ہمارے تین بڑے شاعر میر، غالب اور اقبال، ان میں ہر بڑی چیز کی طرح یہ کمال ہے کہ جب آپ ایک سے نکل کے دوسرے میں جاتے ہیں تو پہلے کو بھول جاتے ہیں، نہیں کھو جاتے۔ جی ہاں، تو اقبال بہت بڑے شاعر ہیں۔ آپ نے عربی جو ادب ہے اس پہ کام کیا ہے، تو اس کا موضوع کیا تھا؟ میں نے عربی ادب کے حوالے سے کئی کام کیے ہیں، جن میں سے دو زیادہ میرا خیال ہے ذرا ہے کچھ تھوڑے سے نمایاں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ میں نے عربی کی ایک قدیم مخطوطہ تھا، قلائد الجمان، جو تذکرہ شعراء تھا، وہ بہت تفصیلی کتاب ہے، اس کا ایک حصہ مجھ سے عراق کی اس زمانے کی ایک یونیورسٹی نے کہا تھا کہ اس کو آپ ایڈٹ کر دیں۔ ایڈٹ کرنا کسی مخطوطے کو ایک مشکل کام ہوتا ہے، خصوصاً اگر وہ بہت مٹا ہوا ہو، آپ اس کی عبارت کو صحیح پڑھ سکیں، پھر اس کو اس زمانے کے ادب کے دیگر جتنے آپ کے پاس مصادر موجود ہیں ان سے اس کا موازنہ کر سکیں۔ غرض یہ کہ چند بکھری ہوئی ہڈیوں سے آپ ایک ڈھانچہ تشکیل دے بنائیں اور وہ ڈھانچہ بالکل صحیح کے قریب ترین ہو۔ مشکل سا کام ہے۔ بہرحال وہ میں نے 8-9 برس صرف کر کے وہ کر دیا، لیکن اس عرصے میں عراق برباد ہو گیا، تو پھر وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہی چھپا۔ دوسرا کام جو میں ابھی، اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کر رہے تھے، کمپلیٹ ہو گیا وہ؟ جی، وہ میں جو دوسرا عربی ادب قبل اسلام پر لکھ رہا ہوں، وہ میں نے اب دوسری جلد بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا، لیکن ابھی اس کا کچھ ایسا میکینیکل سا جو کام ہے وہ باقی ہے، فہرست سازی ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں وہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ بھی چھپ جائے گا۔ اچھا سر، آپ اتنی بے شمار صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اتنا آپ کا ادب کے حوالے سے کام بھی ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ ہم نے مطلب ایک ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ دیکھا ہے، بہت آپ میں غرور اور فخر نہیں دیکھا، تو کیونکہ غرور تو آ جاتا ہے انسان میں جب وہ اتنا کام کر رہا ہو یا شہرت پائے۔ غرور کا تو لفظی مطلب ہی دھوکہ ہے۔ میں تو اپنے طالب علموں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ بات تو آپ نے بہت سنی ہے کہ علم ایک سمندر ہے، مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ لا علمی ایک سمندر ہے۔ تو مجھے تو سچی بات ہے، یعنی کوئی رسمی انکسار اس میں شامل نہیں ہے، یہ جتنی چیزیں آپ فرما رہی ہیں میں تو اپنی ذات میں پاتا ہی نہیں ہوں، اور مجھے اپنی معلومات بہت تھوڑی نظر آتی ہیں، علم بڑی ایک نظر آتا ہے جس کو بہت ہی تھوڑا ہم حاصل کر سکے، سمجھنے کی کوشش میں ہی ایک لذت ہے بس۔ تو مجھے تو کبھی یعنی اس کا کوئی جواز نہیں نظر آیا کہ آدمی اس کو کوئی بہت بڑی اہمیت دے۔ بس یہی تو آپ کی خوبی ہے، یہی آپ کی خوبی ہے۔ اچھا، اپنی یہ تو ہم نے بات کی علم و ادب کے حوالے سے، کچھ اپنی گھریلو زندگی کے بارے میں فرمائیے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی، 2 بیٹے ہیں میرے، بس وہ 2 ہی ہیں، وہ دونوں ملک سے باہر ہیں۔ ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ محمد عامر اس کا نام ہے، وہ سعودی عرب میں ہے۔ چھوٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ محمد عاصم اس کا نام ہے۔ اسے شعر و ادب سے بھی دلچسپی ہے، دلچسپی تو دونوں کو ہے،
ذوق بھی اچھا ہے، لیکن وہ عاصم نے خود بھی لکھا ہے. اچھا. اس کی ایک کتاب بھی ہم نے اس کی شادی کے موقع پہ اس کو سرپرائز دیا تھا کہ کچھ چیزیں پڑھی تھیں ہم نے چھاپ کر اس کو تحفے میں دے دی. زبردست تحفہ ہے. وہ کتاب ہے اس کی، وہ وہاں روماٹولوجسٹ ہے، آج کل وہ برطانیہ میں ہے. تو بس ہم اب میاں بیوی یہاں ہوتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں ہر سال ان کے پاس، کچھ وقت گزار کے آ جاتے ہیں. تو وہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں. بس چل رہی ہے زندگی. یعنی اب آپ دونوں یہاں اکیلے میاں بیوی رہتے ہیں؟ جی 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 بس وہ اپنے بچوں میں مگن ہے. ہاں تو زبردست، اچھا ہے. تو لیکن اکیلے رہنا یہاں پہ مشکل نہیں ہوتا؟ ہاں کئی اعتبار سے ہوتا ہے مشکل. ایک تو یہ کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جب عمر بڑھتی ہے تو ظاہر ہے آپ ان تمام چیزوں کو آسانی سے سنبھال نہیں سکتے جو زندگی کے روزمرہ تقاضے ہیں. الحمدللہ بچے میرا خیال بہت رکھتے ہیں ہمارا، اور اب آتے جاتے بھی ہیں اور وہاں بیٹھ کر بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ابھی میری بیگم کا یہ جو گھٹنے کا آپریشن ہوا، نی ریپلیسمنٹ کروائی، دونوں یکے بعد دیگرے یہاں آئے اور کافی وقت گزارا. ان کی فیملی بھی آئی. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں نہ ہونے سے ہم کمی تو محسوس کرتے ہیں. اور بارہا خصوصاً میری بیگم کو تنہائی کا بہت احساس ہوتا ہے، کیونکہ میں تو باہر چلا جاتا ہوں، کسی مجلس محفل میں چلا گیا، وہ گھر پہ رہتی ہیں اکیلی. تدریس کے لیے چلا گیا. جی ہاں جی ہاں. تو ان کا بیشتر وقت چونکہ یہیں گزرتا ہے، اور کوئی ایسا صورت ایسی ہے نہیں کہ جس میں ان کو ذہنی تنہائی سے انہیں نجات ہو. شاعری کی تو اپنی مرضی 5 ہوتی مجموعے میرا خیال ہے آپ کے چھپ چکے ہیں نا؟ جی اب تو 6 ہو گئے شاید. 6. اچھا. بلکہ اگر وہ ایک نعتیہ مجموعہ بھی ہاں ہے. جی، نسبتیں بہت ہی خوبصورت وہ نعتیہ کلام اس میں ہے. اچھا، تو اب کچھ جاتے جاتے ہمیں کوئی اپنے اشعار، غزل یا نظم، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو تو وہ سنا دیجئے. ایک سادہ سی مختصر سی نظم ہے، اس کا عنوان ہے مہلت کہاں ہے. جی، مہلت کہاں ہے. مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں واہ اتنی مہلت کہاں ہے واہ 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 کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. واہ. مجھے اپنے اندر کے سیل فراواں کی یلغار میں اتنی مہلت کہاں ہے کہ میں اپنے باہر بھی دیکھوں. یہ سیل فراواں کہ میرا موکل نہیں، میرے تابع نہیں ہے. جی. مجھے میری تنہائی کی آب رو میں بہائے لیے جا رہا ہے. دبائے ہوئے اپنی مضبوط مٹھی میں میری عیال اڑائے لیے جا رہا ہے. واہ. میری اپنی تندی سے میرے کناروں پہ اڑتا ہوا کف بھی تم دیکھتے ہو. مجھے اتنی مہلت کہاں ہے. واہ واہ یہ واہ، مختصر درست بات ہے. اس میں سیل فراواں بہت اچھا ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. بہت اچھی نظم. میں چاہوں گی کہ ایک غزل بھی آپ عنایت کیجئے ہمارے لیے. جی میں یہ چند شعر ہیں. جی ارشاد. سب کہے دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس. واہ. سب کہے دیتی ہے اشکوں کی روانی افسوس. راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس. راز دل میں ہے کہ چھلنی میں ہے پانی افسوس. کیا بات. پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار. واہ. پیش آئینہ لبھاتا ہے بڑھاپے کا وقار. ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس. واہ واہ. ہم نہیں کہتے کہ افسوس جوانی افسوس. قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا. واہ. قید تنہائی ہے یکتائی میں زندہ رہنا. یکتائی میں زندہ رہنا. دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس. دل پہ افسوس کہ رکھتا نہیں ثانی افسوس.
تم نے اے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک، واہ، تم نے اہل خرد چھان لیے ہفت افلاک، خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس، ہو واہ واہ، خاک ویرانہ دل کی نہیں چھانی افسوس۔ اور آخری شعر ہے کہ صبح ہوتے ہمیں دیکھا تو بھلا کیا دیکھا، واہ، صبح ہوتے ہمیں دیکھا ہمیں دیکھا تو تو بھلا کیا دیکھا، دیکھا، اب کہاں آخر شب کی وہ روانی افسوس۔ افسوس۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت اختتام کیا آپ نے، تو بہت شکریہ، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، بہت مہربانی جی۔